ٹک ٹاک پہ کچھ ولاگرز میں شدید لڑائی ہوئی. یہ ویڈیوز بنا بنا کر بڑے بڑے تلخ قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے. آج ہمارے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, ان سے بات کریں گے کہ ان کی لڑائی ہوئی کیوں تھی. ایک عورت ہم سے سپورٹ کی اپیل کرتی ہے, اے بھاگے گئے ہم سارے, ایک گیا تو جکے بعد دیگرے سارے بھاگے جا رہے ہیں. اور اگر مرد سپورٹ مانگ لینا تو ہم اسے پیسے مانگے سر نہیں. جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں نا تو میرا دل دھک دھک کرتا ہے, کیونکہ پچھلی ہسٹری بڑی خراب ہے. ایک بات کے انہوں نے جواب نہیں دیا. چلیں میں ویوز کے لیے گیا, باقی ولاگرز ویوز کے لیے گئے, آپ کس لیے گئے تھے ادھر؟ تو ایک تو مرد کارڈ آپ کھیل رہے ہیں, پھر آپ ایک ویوز کارڈ بھی کھیل رہے ہیں. ان کے 50,000 ان کے فالوورز ہیں اس وقت, اور 1 ملین اس کے لائک ہیں. کیا یہ آپ کو پتا تھا اس وقت جب ویڈیو ریکارڈ کی تھی؟ نہیں, مجھے بالکل نہیں پتا تھا. اس خاتون کے بارے میں مجھے بڑی شکایتیں ملی ہیں, مجھے دبئی سے کالز آئی ہیں, مجھے یو اے ای سے. میری آپ ہی نا کوئی دشمنی نہیں تھی, آپ نے ساری جو حرکات کی ہیں اس سے سارے معاملات تمہیں خراب. یہ ویسے یہ نام کیا ہے گنجائش, کوئی نشے والا نام ہے؟ آپ نے مردوں کو سپورٹ کرنا آپ کریں, آپ تیسری مخلوق کو بھی سپورٹ کریں, مجھے نہیں اعتراض, وہ آپ کے اپنے شوق ہوں گے. ایک کام عورت کر رہی ہے نا تو وہ ٹھیک ہے, وہی کام مرد کرے تو وہ غلط ہے. عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے سپورٹ کریں تو ہم سب چلے جائیں, مرد کرے تو ہم پیسے مانگ لیں. السلام علیکم دوستوں, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستوں پچھلے کچھ ہفتوں سے ٹک ٹاک پہ کچھ ولاگرز میں شدید لڑائی ہوئی. آپس میں ویڈیوز بنا بنا کر بڑے بڑے تلخ قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے. مجھے پے در پہ کچھ ٹک ٹاکر دوستوں نے ٹیگ کیا کہ کیونکہ آپ ان کو جانتے ہیں دونوں پارٹیز کو, تو آپ لازماً ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیے اور بٹھا کر ان کی صلح کروائیے. تو میں نے آج وقت نکالا, دونوں دوستوں سے درخواست کی کہ آپ پلیز وقت دیجیے گا. دونوں نے ماشاءاللہ درخواست مان لی اور آج ہمارے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کی لڑائی ہوئی کیوں تھی, اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ لڑائی ہی ختم ہو جائے. آپ میری ساتھ رہیے گا, دیکھیے گا. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس گیسٹ ہیں ان کا نام ہے وکی پانڈا. اصل نام تو ان کا ہے وقاص سلیم, لیکن وکی پانڈا کے نام سے ان کی شہرت ہے. ٹک ٹاک پہ فوڈ ولاگنگ کرتے ہیں, بہت مشہور ہیں. دوسرے دوست ہیں اشفاق مشتاق, ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں. یہ ان کے اپنی چینل بھی چلتے ہیں, یہ اپنی ٹک ٹاک بھی کرتے ہیں. اور دونوں کے درمیان میں ایک ریسٹورنٹ پہ جا کے ویڈیو بنانے پہ تنازع کھڑا ہوا. اس کے بعد یہ تنازع ختم نہیں ہو رہا تھا. تو آج یہ ایک ٹیبل پہ موجود ہیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کی رائے میں کس کس کی دلیل ٹھیک ہے. تو چلیں جی بات کرتے ہیں. وقاص بھائی بہت شکریہ آپ کا, اشفاق بھائی آپ کا بہت شکریہ. پہلے سب سے پہلے میں ہاتھ جوڑ کے دونوں دوستوں سے ایک بات کہوں گا کہ آپ جب کہیں بیٹھتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ لڑاکا تیارے ہیں. تو بجائے کہ ہم پاکستان میں لڑائی کریں, ہم کہیں باہر کیوں نہیں کرتے دشمن کی طرف. تو پلیز یہاں پہ میں نے یہاں بھی بٹھا دیا آپ کو. میں ڈر رہا ہوں کہ آپ کے درمیان میں آدھی فٹ کا فاصلہ ہے, تو کچھ ایسا نہ ہو جائے. اور میں ٹیبل کی سائڈ پہ ہوں. نہیں سر, آپ کے اس وقت ہم جگہ پہ بیٹھے ہیں, میری طرف سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ان کا میں کچھ نہیں. وقاص بھائی پلیز. اچھا وہ بل کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ ویسے ان کا کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا چلیں, میری طرف سے بھی ایسا نہیں ہوا. آپ اپنی بات کریں, آپ میری کیوں کر رہے ہیں بات؟ چلیے آج نہ لڑائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آج ہم ایسا کریں گے, میں کہتا ہوں جب کسی انسان کی آواز اونچی ہوتی ہے نا تو اس کی دلیل کمزور ہو چکی ہوتی ہے. تو آج اگر ہم فرض کیے دلائل سے بات چیت کریں تو ہم ایسا کرتے ہیں, ٹون اونچی نہیں کریں گے اپنی, جی اور باقی جو آپ کی دلیل ہے دلیل دیجیے. جی ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں شروع کرتے ہیں آپ سے پہلے, کیونکہ اصل میں ایک ویڈیو آپ کی لگی تھی, اس ویڈیو کے بعد سارا مسئلہ یہ پیدا ہوا. جی مسئلہ تھا کیا؟ وہ واقعہ یہ تھا, ایک خاتون ہے وہ بریانی کا سیٹ اپ لگاتی ہے. ان کو بریانی کا سیٹ اپ لگائے ہوئے تقریباً 15-20 دن ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک فوڈ بلاگر جاتا ہے فیضی فوڈی کے نام سے. اس کی ویڈیو کے اندر وہ خاتون کہتی ہیں کہ وکی بھائی ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ آئیں اپنی آڈینس کو دکھائیں کہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے, ہماری بریانی زیادہ سے زیادہ بکے. وہ ویڈیو میں دیکھتا ہوں, میں ان بات ہوتی ہے کہ میں آتا ہوں, میں اگلے دن جا کے ویڈیو بناتا ہوں اور اس ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں. میری کافی اس طرح کی ویڈیوز ہیں, اگر آپ میرے پروفائل پہ جا کے دیکھیں, میں خواتین کو کافی سپورٹ کرتا ہوں. میں نے ویڈیو بنائی, اس کے اندر دیکھیں میں نے آڈینس کو انگیج کرنا ہے.
میں آڈینس کو یہی کہوں گا نا کہ آپ پلیز آئیں، ان کی بریانی کھائیں، ان کو سپورٹ کریں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ آئیں ان کو پیسے دے کر جائیں یا زکوٰۃ دے کر جائیں. میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بولا کہ ان کی بریانی کے اندر ذائقہ ہو یا نہ ہو، آپ نے حوصلہ افزائی کے لیے ضرور آنا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ویڈیو بن جاتی ہے، وائرل ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں دڑا دڑ جاتے ہیں، ولاگرز بھی جاتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اپنے کنٹینٹ کے لیے، ماشاء اللہ ان کا کام چل پڑتا ہے. 2 سے 3 دن کے بعد میں دیکھتا ہوں رات کے ٹائم مجھے رات 10 بجے لوگ مینشن کرنا سٹارٹ ہو گئے. گنج ایش کے نام سے ایک چینل ہے، ادھر یہ بھائی صاحب نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی، اس میں میری فوٹیج یوز کی ہوئی تھی جہاں میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس بہن کو سپورٹ کیجیے گا، آپ آئیے گا، کھائیے گا. اور میں نے اس ویڈیو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا، اس میں میں نے عورت کو حوصلہ یہ دیا کہ آپ کتنے کی بریانی بیچ رہی ہیں. وہ کہتی تھی 250 کی. میں نے کہا میرے فالوورز اس طرح کے ہیں. دیکھیں میں نے اپنے فالوورز کو تھوڑا انگیج کرنا تھا کہ میرے فالوورز اس طرح کے ہیں کہ 250 والی پلیٹ آپ سے 1000 روپے والی بھی کھا کے جائیں گے. اس میں نے غلط کیا کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے، سپورٹ کرنا تھا، سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹھیک ہے. میری اس فوٹیج کو اٹھایا، اگلے دن وہ انہوں نے ویڈیو لگا دی. میں نے ان کو کامنٹ کیا، میں نے بولا کہ میں نے کہا کنجیش بھائی آپ میری پروفائل جا کے دیکھیں، اس کے اندر میں نے کتنے مردوں کو سپورٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے جو ٹارگٹ سٹارٹ سے لے کے جو چلے ہیں نا، انہوں نے یہ کیا تھا، اس عورت کا تھوڑا سا موقف لیا، اسی دکان کے ساتھ جا کے پراٹھے والے چائے والے تھے ان کے بعد جا کے تھے ان مردوں کو کون سپورٹ کرے گا، ان کو میں کروں گا، میرا کانٹینٹ دیکھیں، مجھے فالو کریں. گیم تو پھر ساری ویوز کی اور کانٹینٹ کی تھی نا. پھر انہوں نے اپنی ویڈیو میں نہیں، اس وقت میرے خیال سے انہوں نے پتہ نہیں عورت کارڈ کا بولا یا نہیں بولا، میں وہ بھول چکا ہوں بات. تو یہ رف بات جو مجھے یاد تھی میں نے آپ کے آگے کر دیا. اچھا، میرے خیال میں تو آپ کی مفت کی مشہوری کر دی تھی انہوں نے آپ کا کنٹینٹ لگا کے، تو آپ نے پیسے لیے ان سے؟ میری بات کہتے ہیں آپ نے، ہاں جی، آپ نے ان کا کنٹینٹ استعمال کیا تھا تو مشہوری ان کی بھی تو ہوگی نا ساتھ میں. ذرا مشہوری تو ہو گئی، اور میں اس وقت مشہوری سے زیادہ جو ہے نا، یہ جو انہوں نے پوری اپنے سٹانس بیان کی ہے، میں بھی اس کے اوپر کچھ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جیسے انہوں نے پوری تمہید بتائی، میں بھی تھوڑی سی بیک سے سٹوری سٹارٹ کرتا ہوں. میری نظر سے ان کی نا ایک ویڈیو گزری تھی سپورٹ والی، اور لٹرلی میرے لیے ایک نارمل ویڈیو تھی، اور یہ میرے لیے گڈ جیسچر تھا کہ یہ بندہ آ کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اس میں نے کوئی کیڑا نہیں نکالا، لٹرلی میرے ذہن میں کوئی نیگیٹو خیال نہیں تھا. اور بڑا تھوڑا سا ٹائم ٹک ٹاک پہ میں گزارتا ہوں. اگلے دن میں دیکھتا ہوں کہ 1 2 3 4 سوائپ کرتے جاؤ، ویڈیوز اسی جگہ کی ہے، یاری سب ادھر ہی بھاگے جا رہے ہیں. ادھر سے ہوا مجھے تھوڑا سا نا سسپیکٹ ہوں میں کہ یار کیا مسئلہ ہے کہ سب اس جگہ کو ہی رخ کیے جا رہے ہیں. مجھے تکلیف یہ تھی جس کا مجھ پہ ان بھائی صاحب نے اور باقی لوگ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ جی عورت کارڈ، تو میں نے کہا بھائی عورت کارڈ نہیں کھیلا، میں نے مرد کارڈ کھیلا ہے. میں کہتا ہوں کہ سب اس جگہ پہ کیوں بھاگے چلے جا رہے ہیں، کیا ہے ایسا خاص؟ جی ہم پہنچ جاتے ہیں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ، جا کے وہاں پہ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس خاتون کے ہسبینڈ موجود ہیں، ان کے دیور موجود ہیں، ان کے ساس موجود ہیں، 3 کاریگر موجود ہیں. اور کوئی ایک ایسی ویڈیو مجھے دکھا دیں جس ویڈیو میں میری ویڈیو کے علاوہ، میری ویڈیو کی ڈیٹ سے پہلے، کہ کسی نے اس کے ہسبینڈ کو آگے کیا ہو. کیوں دکھایا جا رہا ہے اس عورت کو مظلوم؟ کیوں دکھایا جا رہا ہے جب کہ وہ ہے نہیں؟ اب مجھے بتائیں 3 کاریگر رکھنا 15 سے 20 ہزار تو کم سے کم تنخواہ دیتے ہوں گے. جس کے پاس 50 سے 60 ہزار روپے تنخواہ دینے کے پیسے ہیں، دکان کا کرایہ دینے کے پیسے ہیں، اتنے بازو بھی ہیں، برگر کا سٹال بھی لگ گیا ہے، ہم ان کے لیے سپورٹ کیوں کریں؟ لیکن کر دی، نیک نیتی تھی، آپ نے جا کے کیا. تو آپ یہ والا رخ نہ دکھائیں کہ عورت کو آگے کر کے آپ ویوز لے رہے ہیں، آپ عورت کو آگے رکھ کے اپنا کانٹینٹ بنا رہے ہیں. کیوں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جنہیں بزنس سٹارٹ کیا اس کے ہسبینڈ کو کیوں نہیں دکھایا گیا؟ سب ولاگرز گئے ہیں، سب نے بھی وہی رٹی رٹائی کہانی چلائی ہے. جو اس کامنٹ کی بات کریں، انہوں نے کامنٹ کیا، میں نے اس کامنٹ پہ ان کو اپریشیٹ کیا. اپریشیٹ کرتے ہوئے میں نے کہا یار آپ کا کانٹینٹ اچھا تھا وکی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کانٹینٹ کا مس یوز کیا جا رہا ہے. میں نے تو ایک طرح سے ڈیفینڈ کیا. اب اگر یہ خود ہی اپنی ویڈیو کا تجزیہ کریں، ان کو غصہ آنا نہیں چاہیے تھا. یہ آپ ہی سے پوچھیے گا غصے والی بات کون سی تھی. میں نے ان کی ویڈیو لگائی جس میں یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں جی ان کو سپورٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں. ان کے ہی ڈیفینس میں نے آگے سور سے پوچھا بھی آپ میدان جنگ میں اتر آئی ہیں. سر یہ میدان جنگ ہے جو مرد گھر سے نکلا ہے، جنگ ہے اس کی، وہ معاشرے سے لڑے گا، ذلیل و خوار بھی ہوگا تاکہ میں اپنے گھر میں جا کے کچھ 2 ٹکڑے نوالے کے اپنے بچے بیوی بچوں کے منہ میں ڈال سکوں. میں نے کہا جی جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، تہیا کر لیا، پوری ٹیم کے ساتھ آ کے آپ کے میدان میں کھڑی ہو گئی ہیں جنگجو بن کے، آپ کو سپورٹ کیوں چاہیے؟ اس خاتون نے ڈینائی کیا کہ مجھے سپورٹ تھا، تو میں نے مانگا ہی نہیں ہے.
میں نے ان کی فوٹیج نیچے چلا دی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وکی بھائی آئیں میری دکان پہ مجھے سپورٹ کریں میرا کاروبار بڑھائیں. اس میں تو میں نے وکی کو ہی ڈیفینس دیا کہ بھائی وکی کو بلایا گیا تھا اور اس خاتون کی فرمائش پہ آیا تھا, وکی خود نہیں چلا گیا. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیسے لیے تھے, پیڈ ویڈیو ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. اگلا میرا سٹانس اس میں یہ ہے جو مجھے برا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کے سپورٹ کرتے ہیں, سپورٹ کو کرتے ہیں تھوڑی سی سائڈ پہ کہتے ہیں جی صدقہ دینا چاہیے. اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں اور مدد کرتے ہوئے یار ایسا صدقہ ہی, مجھے لگتا ہے کہ دل آزاری ہوگی, میں ایسا صدقہ نہیں دے سکتا, مجھ سے نہیں دیا جائے گا. مجھ سے اختلافات کر لیں جو مرضی, علماء ہیں یہ لوگ ہیں, آڈینس ہے, جو مرضی کر لیں, میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. مجھے یہ برا لگتا ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کر کے اس کی سپورٹ کروں. جس طریقے سے یہ بھائی ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں, یہ نمبر پڑھ کے بتا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ غلط ہے, یہ بھیک ہے. یعنی آپ کے خیال میں وہ خاتون بے سہارا نہیں تھی, بے سہارا نہیں ہے, لیکن اس کو بے سہارا دکھایا جا رہا تھا چاہے نہ چاہتے ہوئے. جی ٹھیک ہے, اس کو بے سہارا دکھا کے کانٹینٹ کریٹ کیا گیا, اپنے تو ویوز لے لیے اور ان کی ہوگی مفت میں پروموشن. اب ہر بندے نے دیکھا دیکھی جا کے وہاں پہ کرنا شروع کر دیا. اگلی بات کہ جب میرے پہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے دوسری تیسری دکانیں چھوڑ کے وہاں پہ جا کے سیم شرٹ میں جا کے انہوں نے کانٹینٹ بنا لیا, تو بھائی اگر مجھے وہ دوسری تیسری دکان نظر آ رہی تو آپ کو نظر نہیں آ رہی. مجھ پہ یہ اعتراض کیا گیا ان مردوں کو سپورٹ کرتے ادھر کیا لینے آئے تھے, تو بھائی میری ویڈیو تو دیکھی نہیں کسی نے. افسوس ہوئی ہے کہ عوام سے میں کیا افسوس کروں, مجھے تو وکی سے افسوس ہے کہ وکی نے میری ویڈیو نہیں دیکھی. میری ویڈیو میں ان کے سپورٹ کے آگے جن بندوں کی بات کر رہا ہوں ان کی دکان کے گھر ہو کے کھا رہا ہوں. میں ان کو بھی اندازہ ہے کہ میری مصروفیت ایسی ہے, میں اتنا کانٹینٹ کریٹ نہیں کر پاتا ہوں, میں ان کو ایڈٹ کروا کے پبلش نہیں کروا پاتا ہوں, میرے سے ڈیلے ہو گیا. میں نے وہ 2 ویڈیوز لگا دی ہیں جن کو بندوں کو میں سپورٹ کر کے ہوں, جن کو میں نے کھڑا کر کے بات کی ہے, اور اس کو ایڈٹ بھی لمبا کر کے پوری کی ہے تاکہ ان کٹ محسوس ہو اور یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ یہ دوبارہ گیا ہے. تو سر یہ ساری سٹوری تھی جس کا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. بھیڑ چال کیوں بنی گئی, کیوں یہ سب لوگ ادھر بھاگے چلے گئے کہ جب سپورٹ کی یہ نیک نیتی سے گئے تھے تو بھائی دوسرے تیسرے مرد کو بھی کرنا چاہیے. اچھا وکی بھائی, میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خاتون ہو مرد ہو وہ کاروبار کرے لیکن بے سہارا نہیں ہے, تو پھر اس کو نا برابری کے لیول پہ کیا ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اور دوسرا اس کا پارٹ اسی سوال کا کہ اگر وہ خوددار ہے اور اس کے لیے مانگنا پڑ گیا اس کو یا کسی اور کو, خودداری تو اس کی شہید ہوگی. تو کیا ایسا نہیں کہ ان کے کیا واقعی شوہر, ان کے جو دیور اور باقی ملازم تین تھے وہاں پہ؟ دیکھیں جی, جب میں ویڈیو بنانے گیا تھا نا, میں نے اس ویڈیو کے اندر ان کے بچے کو بھی دکھایا. وہ چائلڈ لیبر کا میرے پہ نا ایلیگیشن آئی ہے, میری وہ ویڈیو ریموو ہو گئی ہے چائلڈ لیبر کا کر کے. ان کی ساس بھی تھی وہاں پہ اور ان کے میاں تھے. میں نے میاں کو بھی بیچ میں شارٹ کے اندر دکھایا ہے کام کرتے ہوئے. دیور کا مجھے نہیں پتا تھا, میرے ساتھ مغل بائٹ بھی گیا تھا, اس نے بھی ویڈیو بنائی ہے, اس ویڈیو کے اندر پراپر ان کے میاں کو دکھایا ہے. تو وہ تو میں نے تو یہ چیز بالکل نہیں بتائی تھی کہ نہ تو میں نے اس میں بتایا کہ بیوہ خاتون ہے یا شوہر اس کا نہیں ہے یا چھوڑ چکا ہے یا طلاق یافتہ, میں نے تو یہ بات نہیں کی. نہیں, پھر اگر دیکھیں سپورٹ اس نے مانگنی تھی یا آپ نے ان کے لیے سپورٹ مانگنی تھی تو بہتر نہیں تھا خاتون کو آگے نہ کرتے, وہ اس کے شوہر کو آگے کرتے اور دکھاتے. وہ کہتا ہے یار میں غریب آدمی ہوں, میرا گھر نہیں چل رہا, تو ہم سب مل کے اس کی سپورٹ کرتے. یعنی اس پہ پھر مراد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عورت کارڈ والی تاثر آ گیا, چاہے آپ نے خود سے نہ کھیلا ہو. لیکن ہمارے نا جذبات, پاکستان ایک بلیسڈ کنٹری ہے, بلیو می اور ناٹ. بلیسڈ کنٹری کیوں ہے؟ یہاں کی خواتین میں ایک شورش ہے, وہ کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر ٹریٹ کریں. میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, لیکن کئی کاموں میں مردوں سے بیٹر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں جو مزدور باہر جاتا ہے وہ کس کی گالیاں سنتا ہے, کس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے روزانہ, لیکن گھر میں پتہ نہیں چلتا. تو اگر مرد تھا اس کا تو مرد کو آگے کرتے, اسے کہتے مانگ لو یار. نہیں, مرد کو ہم نے دکھایا اس ویڈیو کو, نہیں, پھر فرنٹ پہ تو مرد ہوتا نا. دیکھیں بیسک تو وہ دیکھیں کانٹینٹ میں جان ڈالنے کے لیے ہمارے پاس تو مین بیسک پوائنٹ تو وہ عورت ہی ہے نا. نہیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ عورت کو اب دکھا کے تو ویوز تو مل جاتے ہیں. پھر میں اللہ معاف کرے اس طرح سے عورت کو نہیں دکھا رہا ہوں. اچھا ویوز کی بات اگر نہیں, چاہے ہمدردی بھی ہو, ٹھیک ہے, لیکن ویوز تو ملتے ہیں, ساری بات ہے. ویوز کا بھی اگر مسئلہ ہو, پھر انہوں نے جو جس طرح بات کیا کہ میرا کانٹینٹ زیادہ نہیں بناتا, پھر اس ویڈیو کے اوپر جب انہوں نے وکی پانڈا کا نام یوز کیا, شکل یوز کی, جب ان کو ویوز آئے, انہوں نے وہ ویڈیو کو پن کیوں کیا؟ پھر ویوز لینے کے لیے. ایک اور بات, اب ان کا طریقہ کار سٹائل ہی ہے کہ اگلے کو ٹارگٹ کر کے ویوز لینا. ان کی آپ پروفائل دیکھ لیں, پتہ نہیں آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی, ہماری عوام دیکھ لے گی.
ان کی بیشتر ویڈیوز یہی ہیں, یہ فوڈ بلاگرز کو رگڑا لگا کے کہ فوڈ بلاگرز نے یہ تو کھوتا تک کھلا دیتے ہیں, وہاں سے یہ بات کر رہے ہیں. جب میں ان کی پروفائل دیکھوں گا تو میں کیا ان کو بہت کوئی نیک آدمی سمجھوں گا؟ نہیں, آپ نے سب کو روسٹ کیا ہوا ہے. سر یہ باتیں ہوگی بہت زیادہ, اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پہ مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے, اور میں یہ بھی ایکسپیکٹ کروں گا وکی سے کہ یہ بھی انٹرپٹ نہیں کریں گے. تو میں سنتا جا رہا ہوں, چیزیں ہوگی بہت زیادہ. سب سے پہلی بات میرے بھائی کہ آپ نے جب اسیس کر لیا کہ یہ بندہ ڈیزرونگ نہیں ہے, یہ سپورٹ ہی ڈیزرونگ نہیں ہے سپورٹ کے لیے, تو آپ کو وہاں سے اپنا بوریا بستر جو کیمرہ سیٹ اپ ہے لے کے نکل جانا چاہیے. نہیں, میں ڈیزرو, وہ مجھے پتا تھا کہ وہ ڈیزرو کرتا. اگر آپ کو میرے آگے وہ رو رہی تھی جب میں گیا ہوں, وہ ایموشنل ہو گئی تھی مجھے دیکھ کے. انڈیا میں ایک کہاوت مشہور ہے ان کی سنسکرت زبان میں, وہ کہتے ہیں کہ خاتون کے پاس 100 چلیتر ہوتے ہیں, ان میں سے صرف ایک چلیتر استعمال کرتی ہے اور مرد ڈھیر ہو جاتا ہے. اس چلیتر کا نام ہے آنسو. تو اگر خاتون جسٹ رونا شروع کر دے, کیا یہ جسٹیفائی کر دے کسی بندے کی ٹانگ ٹوٹی ہے ہم اس کی سپورٹ نہ کریں لیکن اس کے کہیں آنسو ہوں؟ نہیں وکی بھائی دلائل ہے نا, میں راضی ہوں, آپ میرے اختلاف چاہے کیجیے. سر میں جب کانٹینٹ کریٹ کرنے وہاں پہ گیا تھا تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اس وقت بائک کو کک مار کے نکل رہے تھے, یعنی ٹانگیں بھی ان کی ٹھیک تھی. جی الحمدللہ, اللہ ان کی ٹانگیں بھی سلامت ہے, رکھے, ان کو زندگی سے دے. کہتے ہیں جی میں جا رہا ہوں, پل ہے لال پل یا پرانا پل, وہاں میں جا رہا ہوں, میں نے کاؤنٹر لینا ہے. میں نے کہا بھائی صرف 2 منٹ چاہیے آپ کے. وہ کہہ رہے تھے ان سے کر لیجیے گا. میں کہ نہیں, مجھے آپ کے ساتھ کرنا ہے. بھائی کوئی تو ہو نا جو ان کو بھی دکھا سکے. جب یہ بھائی گئے تھے وکی, یہ جا کے ان کے ہسبینڈ کو کھڑا کر کے ایک بزنس سٹوری کرتے, آپ اسیس کرتے کہ بھائی ان کو سپورٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے. سر المیہ پتہ کیا ہے, یہ المیہ ان کو بھی پتہ ہے, ان کے بھی کومنٹس میں آتا ہے, میرے کومنٹس میں بھی آیا ہے. عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے ویوز کے لیے, فالوشپ کے لیے, ہمدردی کے لیے, سمپیتھی کے لیے, وٹس ایور. ہوتا کیا ہے کہ ایک عورت ہم سے سپورٹ کی اپیل کرتی ہے, اے بھاگے گئے ہم سارے, ایک گیا تو جگہ بعد دیگر سارے بھاگے جا رہے ہیں. اور اگر مرد سپورٹ مانگ لینا تو ہم اس سے پیسے مانگے. سر نہیں, میں اپنی بات نہیں کرتا, کسی بھی فوڈ بلاگرس کی آپ بات کر لیں. اگر ہم کسی تندور پہ جا رہے ہیں, کسی ریڈی پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ آگے مرد ہی کھڑا ہوا ہے. میں نے بھائی ایسے ایسے مردوں کو سپورٹ کیا ہوا ہے. ایک ہنی چپس والا ہے باغڑیا چوک میں, اس کی بہن کا شوہر فوت ہو گیا تھا, اس کے بچے بھی وہی لڑکا پال رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ابھی اس نے گاڑی لیا, جب آپ خیال بڑی لگاتے ہیں دکان نا بنائی ہے, تو میرا دل دھک دھک کرتا ہے کیونکہ پچھلی ہسٹری بڑی خراب ہے. تو لیکن آپ کی مہربانی یقین کیجیے گا. آپ کی وجہ سے میں بڑا دیکھیے بھائی بہت شکریہ, آپ میرے بھائی ہیں, بہت شکریہ اس عزت کا, احترام کا. میں کہتا ہوں ہمیشہ نا ہمارا پازیٹیو جیسے جائے. جو بندہ انفلوئنسر ہے نا, اس پہ ایک غیر محسوس ذمہ داری ہے کہ وہ مثبت چہرے دکھائے عوام کو, تو اس لیے کہیں لڑائی نہ ہم کریں. اچھا ایک بات کہ انہوں نے جواب نہیں دیے. جی چلیں, میں ویوز کے لیے گیا, باقی بلاگرز ویوز کے لیے گئے, آپ کس لیے گئے تھے ادھر؟ اور آپ نے اس ویڈیو کو ان کو جذبہ بھی ہے نا. اچھا آپ کو اتنا دکھ تھا کہ آپ نے اس ویڈیو کو پن بھی کر دیا. اچھا جی پن کیا, پھر اتنا دکھ تھا کہ آپ بعد میں 3-4 جگہوں پہ آپ موقف بھی دیتے ہیں اپنے. بالکل, دیکھیں مجھ سے جو بھی لوگ سوال کریں گے کہ بھائی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کو موقف کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو دوں گا. آپ نے مجھے روسٹ کیا ایک ویڈیو میں, طویل ویڈیو میں, میں نے اس کا جواب ویوز کارڈ. اچھا میرا ایک سوال ہے. ایک تو مرد کارڈ آپ کھیل رہے ہیں, پھر آپ ایک ویوز کارڈ بھی کھیل رہے ہیں. اچھا جی میرا کیا آپ کو سوری آپ کو فالوور نہیں ملے؟ وہ تو مجھے پہلے بھی مل رہے تھے. نہیں, اس سے پہلے نہیں مل رہے تھے. میں نے ساری پروفائل آپ کی کیا, آز ہے میں نے ساری مجھے مجھے لگا کہ میں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. میں ایک اگینسٹ چل کے نا, جو ٹرینڈ چل رہا تھا کہ اس عورت کی لوگوں کو تسلیل میں نے بڑا اچھا کنٹینٹ ہے. مرد کو سپورٹ کیا, مرد کے لیے آواز اٹھائی. میرے لیے ایک پازیٹیو میسیج تھا, میرے لیے بازو کھڑے ہوئے, میرے لیے آوازیں کھڑی ہوئی, لوگوں نے مجھے لائک کیا, مجھے کامنٹ کیا, مجھے فالو کیا. میں نے اس کو پن کیا کہ بھائی جو بھی میری پروفائل پہ وہ اس میسج کو دیکھے اور میرا. اچھا ایک چھوٹی سی بات ہے, میں نے آپ دونوں کو یہاں بٹھانے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کی ہوئی ہے, چونکہ ہماری ٹیم بھی ریسرچ کرتی ہے کہ ہم کیا سوالات کریں, کیا کنٹیکسٹ تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ جو خاتون جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ خود ٹک ٹاکر ہیں. ان کے اپنے فالوورز ہیں, ان کے 1 ملین لائک ہو چکے ہیں, یعنی اتنی ان کی ویڈیوز وائرل ہیں. ان کی پروفائل بعد میں. ہاں جی, اب صورتحال یہ ہے, اگر کوئی خاتون ٹک ٹاکر ہے, یا خاتون اسپیشلی, لیکن مرد بعد میں, اس کی وجہ خاتون سینٹیمنٹس کو ہٹ کر لیتی ہیں. تو دیکھیں ان کو تو یہ اتنا ڈیزرونگ ہونا نہیں چاہیے. اگر کسی کے 50,000 فالوورز ہوں, وہ جسٹ ایک ویڈیو لگائے, وہ ویڈیو اگر اچھی بن جائے, کنٹینٹ اچھا بن جائے, ایسے شوٹ کرتا ہے
کہ وہاں سے انسان کا کاروبار تو چل جائے گا. اگر اس کی بنیادی ضروریات ہے نا، فرض کیا کھانا پینا یا باقی سارا، اتنا کاروبار اس کا چل دیتا ہے کہ وہ یہ کام کر لے گا. آپ نے کئی ٹک ٹاکر دیکھے ہوں گے شروع سے لے کر ان کی ٹک ٹاک چلتے چلتے وہ لوگ امیر ہو چکے ہیں. یہ خاتون شروع میں نہیں ہے، ان کے 50,000 ان کے فالوورز ہیں اس وقت، اور 1 ملین اس کے لائک ہیں. کیا یہ آپ کو پتہ تھا اس وقت جب ویڈیو ریکارڈ کی تھی؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں پتا تھا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے نا بعد میں ویڈیوز لگائی بھی ہیں، مجھے ٹیگ کر کر کے لگائی ہیں. اس میں کافی برا بلا بولا اور میں نے اس کو خبردار کیا. میں نے کہا یہ دیکھیں ہم آپ کی سپورٹ کے لیے آئے تھے، جو آپ نے ان کے خلاف بات کی ہے وہ سراسر غلط کر رہی ہیں. اور اب میں اس چیز کو مانوں گا. دیکھیں جو چیز ہے میں مانوں گا. اب کہیں نہ کہیں مجھے فیل ہونے لگ گیا. دیکھیں جو چیز ہے وہ میں مانوں گا، ٹھیک ہے، کہ وہ عورت اب کارڈ کھیلنا سٹارٹ کر دیا ہوا. میری ویڈیوز تک نہیں تھا. اب جو کوئی بھی اس کے پاس آ رہا ہے بلاگ کرنے، میرا شہزادہ ویر آیا اپنی بہن کو سپورٹ کرنے، یہ وہ. حالانکہ اس خاتون کے بارے میں مجھے بڑی شکایتیں ملی ہیں. مجھے دبئی سے کالز آئی ہیں، مجھے UAE سے میسیجز آئے ہیں، مجھے ثبوت آئے ہیں کہ وہ خاتون لائیو بھی بیٹھتی بھی ہے. اور میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا اس وقت. لیکن مجھے اس کے پاس کا نہیں پتا تھا. میں نے تو پریزنٹ چیز کا دیکھا اس کے اوپر. دیکھیں یہ آپ کی نیک نیتی ہے، یقین کیجیے. میں نے آپ کی اور ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے انسان اس دنیا میں ہیں تو دنیا چل رہی ہے نا. لیکن سوال ایک یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا ان کا، اور دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے مزاج، اچھے ذہن والے، اچھے جذبات والے ہیں، سینسٹیو پرسن ہیں. میرا یہ خیال ہے جو لڑائی جہاں تک پہنچی تھی، کیا اتنی لمبی چلنی چاہیے تھی؟ اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنا ہائپر کیوں ہوئے ہم لوگ؟ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں میں تو اس فیلڈ میں اپنے شوق کے لیے آیا تھا. اس شوق کو میں نے اپنا کاروبار بنا لیا. آپ بھی بزنس کی بات کرتے ہیں، میں اگر ریسٹورنٹ کی پروموشن کرتا ہوں، اگر یہ میرے مسئلے مسائل رہیں گے، مجھے کوئی ریسٹورنٹ والا بلائے گا. جب میں گندا ہو جاؤں گا، جب میرے معاملات اس طرح کے بگڑیں گے، میں نہیں چاہتا. جب میں نے ان کے جا کے کامنٹس پڑھے، نیچے یہ کامنٹس میں لکھ رہے ہیں میں جہاد پہ نکل پڑوں، میرا ساتھ دے، میں میرا بس اب آپ نے سب نے ساتھ دینا، مجھے وہاں سے غصہ چڑھا تھا. نہیں تو آپ نیک آدمی ہیں، اتنے نیک ہیں کہ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں آپ. پھر سے جہاز والا میں نے کامنٹ تو کوئی نہیں کیا تھا، لیکن یہ جو ساری سٹوری بیان کر رہے ہیں ابھی تو اللہ کا شکر ہے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کوئی ریموو نہیں کی. نہیں آپ بھی ایسا کریں جیسے سپورٹ کی ویڈیو لگا دی تھی انہوں نے، آپ بھی نکالیے گا. اب یہ دیکھیں انہوں نے اگر جواب دینا تھا، پہلے تو انہوں نے بڑا ہمبل طریقے سے مجھے میں کامنٹ کیا کہ بھائی جان آپ نے میری شکر ہے مانتے ہیں آپ. نہیں میری آپ کی نا کوئی دشمنی نہیں تھی. آپ نے ساری جو حرکات کی ہیں اس سے سارے معاملات تمہیں خراب. ٹھیک ہے. اور میں نے بڑا پازیٹیو لیا، اور میں ان کو اپریشیٹ کر رہا تھا اسی کامنٹ کے رپلائی میں. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کو، کس نے ان کو اشتعال دلایا کہ نہیں بھائی وکی تیری تو ریپو ڈاؤن ہو جائے گی، تیرا تو کاروبار متاثر ہو جائے گا. تو وکی صاحب نا سب پہنچتے ہیں اس جگہ جا کے ویڈیو بناتے ہیں. بھائی اگر آپ کو لگتا تھا آپ کے ریپو آپ نے کھیلا دوبارہ سے عورت کارڈ، آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے کسی پارک میں بیٹھ کے کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے بھی ویڈیو بنا سکتے تھے کہ جی گنجائش صاحب آپ نے جو بات کی ہے غلط کی ہے. میری پروفائل جا کے دیکھیں کہ میری پروفائل میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں مردوں کو بھی سپورٹ کرتا ہوں. تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، نہیں تو مجھ سے معذرت کر لیں. یہ جناب صاحب ان کی دکان پہ پہنچتے ہیں، اگین انہوں نے عورت کارڈ کھیلا. اچھا. اور الٹا اس میں مجھے اچھا نہیں کنٹینٹ کریٹر تو کرتے ہیں نا. تذلیل کا دیکھیں کنٹینٹ اگر ایسے میں نے ان نکلتا ہے. کو اس ویڈیو کے اندر ایک اور ہمارا ایک ریکارڈ کیا تھا مغل بائٹس نے نا، اس میں میں نے وہ بعد میں کی تھی. انہوں نے تیسری ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اس میں مجھے لگڑ بگڑ بولا انہوں نے. ٹھیک ہے. پھر لڑائی میں سر کوئی ایک دوسرے کو دعائیں تو دے ہی رہا ہوتا نا. اچھا ایک بات بتائیں، چند دن پہلے جو آپ کی صلح کروانے کی کوشش کی تھی CSA صاحب چودھری شاہد عزیز صاحب نے آپ کو بٹھایا تھا، یہ ہوا کیا تھا؟ وہ ویڈیو جب میں نے دیکھی ہے تو اس میں بات جب شروع ہوئی تو شروع سے ہی ہیٹ پیدا ہو گئی تھی. کیا یہ صرف اتنی ہی ویڈیو تھی یا کیا ہوا تھا؟ میں پہلے بتاؤں؟ جی جی. کیا آپ نے پہلے بتانا ہے؟ بتا دیں. آپ بتا آپ مہربانی آپ کے اگر بولنے دیں گے تو آپ، کیونکہ وہ بیچ میں بولنے سے لگ جاتے ہیں نا. آپ بولتے ہیں زیادہ، آپ بولتے ہیں، آپ یہی بول کے یہ کام مجھے خراب کیا. شاہد صاحب کا مجھے آتا ہے میسیج کہ وکی بھائی وہ ویڈیو بنائی ہے دیکھ رہے ہیں. میں دیکھا، مجھے بڑی تسلی کی. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وکی بھائی، میں نے آپ کے حق میں بولا تھا، وہ ویڈیو اس نے گنجے نے ڈیلیٹ کروا دی. میں نے کہا وہ ویڈیو کیا بھیجے مجھے، کہتا نہیں وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا یار ویڈیو بنی ہو ڈیلیٹ کر دی، ایسا ہوتا نہیں ہے. کہتا وکی بھائی میں نے آپ کا موقف لینا ہے، آپ آئیں ذرا یار، جو کوئی جو ہے نا دوریاں یہ دور کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں تو ابھی بیزی ہوں، پروموشنز کر رہا ہوں، تو چلیں کوئی پلان کر لیتے ہیں. انہوں نے مجھے سر جی ٹائم دے دیا. میں شاہد صاحب کے پاس آ گیا، اور شاہد صاحب نے نا مجھے نہیں بتایا ہوا کہ آگے گنج ایش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں.
ये वैसे ये नाम क्या है गंजाइश, कोई नशे वाला नाम है? ये देखिए फिर आप पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। नहीं, आपने वैसे रखा हुआ नाम ये। मैं पूछ रहा हूँ, देखिए विकी पांडा में जानवर जैसे दिखता हूँ, मैं पांडा जैसा दिखता हूँ, विकी पांडा रखा हुआ नाम। ठीक है। देखें लोग मुझे कह रहे हैं टकला, वो गंजे, वो फलां ढमकां। भाई मैंने तो अपनी प्रोफाइल ही क्रिएट की है। अगर गंजे को गंजा नहीं कहेंगे तो उसको तो महम छेड़ियाँ होनी चाहिए लंबे बालों वाले। नहीं, गंज ऐश क्या वैसे? ऐश मेरा नाम है और गंज- अशफाक का हाँ जी, पहले 3 अशफाक का characters। मैंने पहले जो 3 कैरेक्टर्स हैं उसको यूज़ किया है, तो ये बना है गंज ऐश। गंज मेरी अच्छा स्टाइल है उसका। अच्छा जी, वो अपना शाहिद साहब बड़े वो फनकार बने, बुला लिया उन्होंने मुझे। अब मैं आ गया, गाड़ी लगाई मैंने, तो अंदर बड़े अच्छे तरीके से मिले ना, तो मैं अंदर आया। अच्छा मैंने उनसे पहले ये बात हुई थी कि उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लेना है। मैं अंदर आता हूँ जनाब, आगे से भाई साहब बैठे हुए हैं। अब आपने एक चीज़ माइंड में ना हो गई, यार आपके साथ ये होना, आगे 4-5 लोग और बैठे हुए हैं, तो मैं आकर थोड़ा सा ना परेशान हो गया। अच्छा मैंने खैर उनके आगे हाथ किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने हाथ नहीं बुलाया मेरे से, ठीक है ना। देखिए अगर बंदा सुलह करनी हो तो अगर कोई बंदा पहल कर रहा है तो उधर हाथ मिला लेना, इख्तिलाफात वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं ना। सुलह का तो मुझे भी नहीं पता। सर मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपनी बात बाद में ना, पहले मेरी मुकम्मल होने देते ना, पहले बात मेरी पहले होने करने देना, फिर आप अपनी कर दीजिए बारी ना। बारी कर लीजिए। देखिए मैं आगे अंदर चला, उसके बाद क्या होता है, जब मेरे साथ सलाम ही नहीं, कोई दुआ सलाम ही नहीं हुआ, ना कोई चाय ना पानी। अब आपके पास हैं, देखिए आपने कोई इंतजाम किया हुआ ना खुश अखलाकी के साथ, क्योंकि आपके अंदर नजर आ रहा है कि आपने सुलह करवानी है। हम अब दोनों साथ ही बैठे तो कोई लड़ाई तो नहीं ना हो रही, नजर आ रहा है कि आपने सुलह करवानी है। और शाहिद साहब का मुझे पहले से आइडिया हो गया कि यार ये कंटेंट ना लेके चलना चाह रहा है, ये व्यूज लेना चाह रहा है। उसने जनाब हमें बिठाया और माइक अपने आप को लगा लिया, एक काउंटर पर इधर टेबल पे रख दिया। तो कहता वो अच्छा शुरू वो यहाँ से आ सुलह, यहाँ मैंने कहा यार आपने मेरा मौक़िफ़ लिया था। अच्छा विकी भी करते हैं शुरू यहाँ से सुलह करानी, तो ये तो वो तो फलां फलां। तो वो उन्होंने सवाल भी आगे से मुझसे नहीं पूछा जी। मैंने कहा भाई मेरा मौक़िफ़, वो आगे से फिर वो ज़कात वाली पता नहीं इन्होंने बात कर दी, मैं टेम्परामेंट मेरा लूज़ हो गया। सर देखें अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है, पहले आप उसका मौक़िफ़ लें, भाई ये हमारी प्लानिंग है, ये हम चाह रहे हैं कुछ सुलह सुबैया, तो पहले मेरी सुलह करवा दें इनके साथ। और हमारा मसला भी है कि हमारा कोई इनके साथ कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है कि या नहीं, तो असूल हमने पता इनके क्या है? बंदे मारे हो, इन्होंने मारे बैठ नहीं, असूल पता क्या होता है? जो सुलह करवाता है ना, 2 तरीके की सुलह होती है। या तो सुलह कराने वाला बारी बारी सबके आगे हाथ जोड़ ले, तैयारी करवा ले और बैठ जाए, या फिर गन पॉइंट पे ना वो दिखाए कि भाई सुलह करो। अब मसला ये है, मुझे जो लगता है कि पहले CSA साहब ने ये नहीं काम किया। मैंने तो भाई आपसे मिलने से पहले मिलते वक्त ही रिकॉर्डिंग से पहले हाथ जोड़ लिए थे कि ज़रा प्यार से प्यार से। हम आपको देखते हैं, हम मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे लगता है कि ज़्यादा ना गलत फहमियाँ हैं। आप बताइएगा कि ये CSA साहब की वीडियो में हुआ क्या था? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं एक जी यहाँ पे जी जी बात करूँ, जी जी जहाँ तक मुझे लगता है वो शाहिद साहब CSA और इन दोनों की मुझे कोई मिली भगत लगी है। नहीं तो ये पहले से क्यों इधर बैठा हुआ? नहीं, फिर ये कहते होंगे कि मुगल बाइट्स और आपकी मिली भगत है। तो मुगल बाइट्स तो मेरे साथ होता है। शाहद मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मुगल बाइट्स मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, और दोनों को बड़े बड़े साल हो चुके हैं, यानी कि एक 1.5 दहाई हो चुकी है। तो दोनों का तलक मेरे साथ तो मौजूद है। तो अब ये ना इल्ज़ाम ये हो सकता है दोनों तरफी कि शायद वो उनके साथ हो, शायद ये इनके साथ हो, लेकिन क्या शाह साहब शरारतें करते हैं ऐसे? शाह साहब शरारतें ही करते हैं। अच्छा। लेकिन पता नहीं हो क्या जाते कि नीयत उनकी कुछ भी हो, लेकिन वो ना हर बंदे के लिए सरप्राइज़ देते हैं। इनकी इस बात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे उस नहीं दिन पता था जी, मुझे नहीं मैं नहीं इल्म मानता। था, मुझे नहीं इल्म था कि विकी साहब आ रहे हैं। मैं एक बंदा जो इस वक्त मेरे शदीद मुखालफ है, जिसने एक फ़ौज खड़ी कर ली है बंदों को, और इस वक्त कोई हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मेरे ऊपर बन चुकी हैं, मुझे रोस्ट किया गया है। मैं इस बंदे को क्यों मिलूँगा अनटिल अनलेस के पहले को थोड़ा सा मलाई किया जाए, हालात को दोनों तरफ नॉर्मल किया जाए, दोनों का स्टांस लिया जाए। भाई शादी से पहले पूछा जाता है कि भाई शादी करनी है, तुम्हारी इस जगह पे शादी करने के तुम्हें कबूल है, तो फिर आगे बात चलती है। ये शाहिद साहब मेरा रिश्ता करने चले थे और मुझसे पूछा भी नहीं, अचानक से जी एक सरप्राइज हमें मिलता है जी कि विकी साहब को लेके बाहर आ सर जाओ। शाहिद वो साहब बुला ऐसे के- तो नहीं ना कि शाहिद साहब मेरे साथ ही अंदर आए हों, पहले ऑलरेडी वो अंदर से मुझे बाहर गए थे ना। शाहिद साहब अंदर से ही बाहर गए हैं, लेकिन वो किसको लेकर आ रहे हैं मैं नहीं जानता था। और मेरे शाहिद लिए साहब ने surprise है कि वो लेके एक आके और मेरे सर पे गलती बैठा दी किया। उनको। मैं शाहिद साहब से निपटूंगा, मेरी इजाज़त के बगैर उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी। अच्छा, अपलोड कर ना दी उन्होंने थी, मुझसे आपसे पूछा। पूछा नहीं है?
अब देखें, इनसे तो पूछा होगा ना, मैं तो चला गया था ना पीछे, आपसे तो ये पूछा रही है था? ना। मेरी कोई पीछे तो ये approval रही है नहीं ना। मैंने ना अप्रूवल दिया ना मैंने मना किया। जिस बंदे का कंटेंट है ठीक है, वो अपनी मर्जी से लगाए या उसको डिलीट करे। मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उसकी क्रिएशन में, ना उसकी रिमूवल में या उसकी पब्लिशिंग में। अच्छा, ठीक है? मुझे लगता है पता मुझसे क्या है? मुझे किसी एक साहब ने कहा था कि आपने उस खातून का जो भी स्टांस लिया कि आपको सपोर्ट क्यों चाहिए, तो आपको उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए थी। मैंने उनको कहा भाई मेरे बात सुने कि कौन सा कंटेंट क्रिएटर है जो एक जगह पे आके सपोर्ट कोई भी उसको कवर किया है, उसकी कवरेज के बाद उससे परमिशन ले रहा होता है कि भाई मैं इसको पब्लिश कर दूँ। ये तो कोई बात अब नहीं है। देखिए, उसका आपसे एक कुछ नुकसान secret ये है। भी हो रहा है सर, उसका नुकसान क्या हो रहा है, उसके अगले दिन मुगल बाइट्स ने मुझे तरला मिलता करके यार विकी भाई अपना मौक़िफ़ दे दे। मैंने कहा यार मैं पहले वो करके हूँ भाई, मसले मसाइल मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। उसने मेरे से पिछले दिनों मौक़िफ़ लिया और वो वीडियो अपलोड कर दी, और वो वीडियो अच्छी खासी चल रही है। फिर उसके बाद ये भाई साहब दोबारा अपना मौक़िफ़ देने आ गए। तो ये मौक़िफ़ खेलते खेलते सर नुकसान हमारी अच्छा, मुगल बाइट्स जो है ना, ये बेहतरीन फोटोग्राफर हैं, यकीन कीजिएगा। मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे बड़ा खुश हूँ, ये पैशनेट हैं। दूसरा ना, ये दोस्ती भी काफ़ी निभाते हैं, लेकिन थोड़ी शरारती भी हैं। तो क्या लगता नहीं कि शरारत करते हों वैसे वो? सर मैंने उसको बोला था कंटेंट वो में क्या देखा था? वो कैसे कंटेंट बनाते हैं। सर मैंने वो मेरे देखा, साथ होता है ना, मैंने देखा। फनी कंटेंट मैं उसके साथ बना रहा हूँ, क्योंकि वो मुगल बाइट मेरा समझ लो उस्ताद भी है, हम 18-19 साल से इकट्ठे हैं। वो मेरा सीनियर है, उससे मैंने काम भी सीखा हुआ, हम इकट्ठा करते थे। मैं उनके कंटेंट पे वो बात कर रहा हूँ जो उन्होंने मेरे खिलाफ बनाया। तो मैं फिर ये भी कह सकता हूँ कि शायद साहब अच्छा, के साथ मिलके चलें। आपने अपना content नहीं, बनाया होगा। एक काम देखिए, करते आप हैं। तो अपने दोस्त को अच्छा कहेंगे, मैं तो अपने दोस्त को अच्छा ले जी, कहूँगा ना। वाक़या जब ज़्यादा हो चुके होते हैं ना, तो हमारे पास ना कई बातें होती हैं करने वाली, लेकिन अगर इसको हमने सम अप करना हो ना, तो तरीका ये है कि शॉर्ट से आंसर हो, यस और नो, यस और नो। नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं चंद एक सवालात करता हूँ, बस आपने ना दोनों भाइयों ने बारी बारी कहना यस और नो, तो मैं उसके बाद बताता हूँ कि क्या करना चाहिए था। सबसे पहली बात है कि जो किसी का भी जुर्म था, यानी उनका जो जुर्म था या आपका जो जुर्म था, जो बारी बारी हो गया होगा, क्या ये जुर्म उस इंसान से बड़ा था या छोटा था? विकी भाई ने जो कुछ बोला, क्या जो गलती थी विकी भाई से बड़ी गलती थी, इनकी ज़ात से छोटी गलती थी? तो हमें माफ़ कर देना चाहिए था ना। विकी भाई जो गलती इन्होंने की थी, क्या इनकी ज़ात से, किसी इंसान की ज़ात से बड़ी थी कि छोटी थी? छोटी थी। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये लड़ाई बनती नहीं थी, जबकि जज्बात में बंदा भूल जाता है, कोई मसला नहीं है। अगली बात एक और है कि हमारी दिली ख्वाहिश है, दिली दुआ है कि जो खातून जिनकी आप बात कर रहे हैं, अल्लाह उनका कारोबार चलाए, उनको सपोर्ट मांगनी ना पड़े। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिएगा कि आप दोनों की लड़ाइयों में दोनों की तरफ लड़ाइयाँ हुई और गालियाँ और बाकी सब कुछ चलता रहा, लेकिन उनको फ़ायदा पहुंच गया। तो क्या ऐसा लगता नहीं कि कहीं आप मिसयूज़ उन्होंने किया कि नहीं किया, हो गए हैं दोनों लोग? उनकी चांदी हो गई है और आपकी लड़ाई हो गई है, ठीक है ना? तो अगर हम इस लड़ाई को ख़त्म कर देते शुरू से तो कितना अच्छा था। सर ये देखिए, इनको अगर कोई एतराज़ था तो ये विकी भाई से बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं था, ये मुझसे रब्ता कर सकते थे, और इनके जो कंसर्न्स थे उनके कंसर्न्स को नोट करते हुए, मैं समझते हुए, मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कैमरे में देख के कह रहा हूँ ऑडियंस के सामने कि मैं वो वीडियो रिमूव कर देता अगर इनको एतराज़ हो। अच्छा, एक और बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके इन्होंने क्या अच्छे किया, एक्सप्रेशन है। एक positive नहीं, शॉर्ट comment- से आंसर मैं positive comment मैं करके इन्होंने मैं कह रहा हूँ ये सम भी अप की करूँ। थी, इन्होंने शाहिद साहब की वीडियो पे माजरत की थी, और मेरा मौका भी देता यार आप जो है ना माजरत अच्छा, कर ये लो। गलत वो बात खत्म हो मैंने गई। कोई माजरत नहीं की थी, ये गलत फहमी है। वो शाहिद साहब की वीडियो भी उनके चैनल उन्होंने- तारीफ करूं, वो आगे से वो बात ही नहीं की ना करना। मैंने। तारीफ बोलनी उनको। शहजाद साहब फिर ये देखिएगा, जब मैंने एक वीडियो लगा दी, इन्होंने वीडियो लगा दी, मैंने कमेंट कर दिया, फिर बात इनको चाहिए थी खत्म कर देनी चाहिए। नहीं। फिर इन्होंने एक बादशाह लड़का, उसने वीडियो बनाई, फिर उसके बाद जाके वीडियो बनाई, उसका वो कोई रेस्टोरेंट है उसको प्रमोट किया फिर, ठीक है, और वो बड़ी वाहियात उतरी बातें, फिर तो इनको तो कंटेंट मिल गया ना। ये तो अभी भी चाहते हैं बात खत्म अच्छा, ना हो। मेरा पता जब ख्याल मैंने क्या है? इतनी अच्छी बात की है कि इन्होंने माजरत कर ली, वो हाँ कह रहे जी। मैंने माजरत नहीं की। नहीं, बात को करते हैं, सम अप करते हैं, बात को सम अप करते हैं। देखिए, कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट चाहिए, इनकी फूड होती है। बहरहाल हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो तो करना चाहिए। सवाल ये है कि ज़रा ध्यान से बताइएगा, आपकी लड़ाई से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता आपको कि आपके मिलने से? शॉर्ट आंसर, मिलने से। अल्लाह आपका भला करे। तो मैं आपसे कि ना दिली दरख्वास्त करूँगा, आप माशाल्लाह दोनों मुसलमान हैं, मुझे लगता है कि आपके अंदर ना गलत फहमियाँ जन्म ले गई थी, जिनको ख़त्म करना बड़ा आसान सा तरीका है। गलत फहमी ख़त्म करने का पहला तरीका, आपने जिससे तलक बनाना हो ना, जो आपको समझ नहीं आती बातें भूल जाइए।
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کی جھک جانے سے عزت کم ہوتی ہو تو قیامت کے روز مجھ سے لے لیجیے گا. اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی؟ میری نہ دلی درخواست یہ ہے کہ میں پہلے، تاکہ میں جھکوں گا تب جھکیں گے نا، اور آپ بھی ساتھ میں جھک جائیں، ختم کر دیں اس بات کو. میرے خیال میں کوئی بھی اعتراض اس میں اتنا ویلیبل نہیں تھا کہ لڑائی اتنی لمبی چلتی. تو دیکھیں، جس نبی علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، ان کی ذات پاک کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہمیں تو گارنٹی ہے نا وکی بھائی، صلح کرنی چاہیے نا، نیکی ہے نا. اشفاق بھائی، کرنی چاہیے نا. لیکن صلح کرنا ایک پیمانہ ہے. پیمانہ یہ ہے، اگر آج ہم یہاں سے صلح کر لیں نا، آپ واضح کہہ دیجیے گا مجھے نہیں صلح کرنی، چاہے لڑائی روک لیجیے گا، لیکن صلح کرنی اگر ہو نا، پھر آئندہ نا جب بھی کہیں دیکھیں آپ دونوں کو، کہیں اکٹھے دیکھیں، جفیاں لگاتے دیکھیں، پیاری پیاری باتیں کرتے دیکھیں، آئندہ کبھی وہ بات ہو ہی نہ. ٹھیک ہے نا وکی بھائی؟ ایسا ممکن ہے ویسے؟ ممکن ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. لیکن میری ایک دو چیزیں ہیں جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے نا نیکسٹ ٹائم دیکھیں، آپ میرے بھائی ہیں، پتہ نہیں آپ مجھ سے بڑے ہی لگ رہے ہیں، مجھے بال بول اتر کے بڑا ہوں گے، بڑے ہی ہیں مجھ سے، ٹھیک ہے. کسی جو کام کر رہے ہیں نا کوئی ولاگر، دیکھیں اب آپ نے اس کمیونٹی کا نا حصہ بن چکے ہو، آپ نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا، آپ اپنا کام کر لینا. بنا کے چلیں. اسٹارٹ میں جب آیا تھا نا، میں نے بڑے بلاگرز کو ٹارگٹ لگایا، لیکن اینڈ آف دا ٹائم مجھے ساتھ مل کے چلنا پڑا. آج یہ وقت ہے کہ میں ان سب کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. لڑائی حالانکہ میری اکیلے کی نہیں ہے، میں ان کی بھی لڑائی لڑنے کی ہوں کہ یار تم میرے بھائیوں کا جنہوں نے کام کیا، مردوں کو سپورٹ کیا، آپ کو وہ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے. آپ نے مردوں کو سپورٹ کرنا، آپ کریں. آپ تیسری مخلوق کو بھی سپورٹ کریں، مجھے نہیں اعتراض، وہ آپ کے بڑے شوق ہوں گے، ان کو بھی کریں، ٹھیک ہے. لیکن عورت کو بھی ساتھ سپورٹ کریں، ٹھیک ہے. اچھا چلیں. ٹھیک ہے، عورت کارڈ وغیرہ سب بھول گیا. اب میری بات سنیے کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا کانٹینٹ دیکھتے نہیں ہیں اور بس اعتراض شروع کر دیتے ہیں. اس ویڈیو میں نے ان کو دعائیں بھی دی تھی. میں نے یہ کہا تھا میرا اسٹانس یہ ہے کہ جہاں پہ ان بہن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان مردوں کو بھی سپورٹ کریں. میرا اگر تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹارگٹ ہوئے ہیں، تو میں کہتا ہوں جی آپ پھر آپ نے جو فوج اچھا نہیں، میں سارا میرا ٹارگٹ ہے. اشفاق بھی میں سمجھ گیا ہوں. میرا نہیں میں سمجھ گیا ہوں. آپ سب ایک اچھا چلیں، یہ اب آپ کہہ رہے ہیں نا صلح کے لیے، ہم صلح کرتے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ 2 سے 3 کنٹینٹ بنائیں. بالکل ٹھیک، زبردست کریں زبردست لوگوں کے سامنے. زبردست کاٹیے گا نا، یہ لگنا چاہیے، لگے گا انشاءاللہ، لگے گا. آپ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں. ہم خواتین کی بھی بناتے ہیں، ہم مردوں کی بھی بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے سپورٹ پہ میں، لیکن کسی کی دل آزاری کر کے نہیں. اچھا میرا بتا موقف اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اب اگر آپ کا کمیونیکیشن گیپ نہ رہا اور آپ کی نا ہفتے میں 2-4 دن ہی صحیح کہیں نہ کہیں بات چیت ہوتی رہے، کبھی جب بھی لگتی رہے گی، یہ غلط فہمیاں تھیں اصل میں جو کہ پیدا نہیں ہونی. اگر آپ نے ہفتہ 10 دن کہیں اکٹھے نکال لیے نا، ایسے جیسے آپ نے کولیب کی، بہت اچھی بات کی. ہاں جی بھائی، 2 مردوں کا ویزا اکٹھا لگوانا ہونا کسی بنیاد پر. دیکھیں میں تو عورتوں کو سپورٹ کرتا ہوں، اب یہ دیکھیے شوق کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو باہر کے لوگوں نے امریکہ بھی دیتا ہے ویزا، لیکن آپ کو بس تھوڑا سا نا غیرت پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. جو مغل بائٹ ہے انہوں نے نا ٹارگیٹ کیا تھا یہ مردوں کا شو کی. اصل میں نا اگین ایک فیم گیم ہے، ایک ویوز کی گیم ہے. یہ ایکچولی نا میری تکلیف ہے. آپ بھی مرد ہیں، آپ بھی مرد ہیں، میں بھی مرد ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا تو میں اس دکھ سے نکلا ہوں بھائی. سر میرا ماننا ہے یہ مرد مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے کہ اس کو اپنی مظلومیت دکھانا بھی اپنی کمزوری بزدلی لگتی ہے، وہ دکھا نہیں پاتا. نہیں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں جسٹیفائڈ ہے. لیکن دیکھیں یہ سارے اختلافات بیٹھے ہوئے کریں، ویڈیو میں کریں، لیکن دونوں دوستوں کی ہمیشہ ٹون دلائل والی ہو، ڈیبیٹ ہو، لڑائی نہ ہو. اب آپ گواہ بنا کے میں نے کیا بولا ہے؟ بالکل ٹھیک. اگر سمجھدار بندہ ہو نا، مجھے لگتا کہ بال ایسے ان کے سمجھدار تو بات ختم ہو جانی چاہیے نا. اب بحث تو بنتی نہیں. اچھا بات دے دی ہے کہ بھائی کولیب کر. اچھا بات ایک میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ مرد کتنا مظلوم ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، مجھے عورتوں کے نا کام کرنے سے یا عورتوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں عورتوں کے حق میں بھی نہیں ہوں. مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو ان ایکویلٹی ہے نا جینڈر بھائی، یہ بڑی غلط ہے. ایک کام عورت کر رہی ہے نا تو وہ ٹھیک ہے، وہی کام مرد کرے تو وہ غلط ہے. عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے سپورٹ کریں تو ہم سب چلے جائیں، مرد کرے تو ہم پیسے مانگ لیں. عورت روئے تو ہمدردی ہے، مرد روئے تو ہم جو اسے کہتے ہیں مرد بن
مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد روتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. عورت آپ کو کچھ کاروبار کرے تو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے. اشفاق بھائی گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں نہیں ہوتا نا گھر سے کبھی مار پڑتی ہو, گالیاں پڑتی ہیں, ایسا ہوتا ہے. اچھا نہیں, اینڈ کرنا ہے, دیکھیے اینڈ کرنا ہے, اینڈ کرنے کا طریقہ کار پتہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں میں دونوں بھائی سے باری باری ہاتھ جوڑ کے کہوں, اگر ویسے مان لیں گے تو پھر تو کمال ہو جائے گا. محبت کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ نہیں محبت کا طریقہ نہیں ایسے نہیں. مہربانی نہیں, میرا پتہ خیال کیا ہے, میرا خیال پتہ کیا ہے, محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوشل میڈیاز پہ اپنی غلطی کو کر کے ٹارگٹ, دوسرے کی بہتری کو بیان کر کے تو آپ دونوں دوست سوری کر لیں. آپ کہیں یار جو ہوا تھا غلطیاں دونوں ہی طرف تھیں, لیکن دیکھیں اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا ریویو کرتا ہے نا تو انسان کی اصلاح ہوتی ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہم محبت کے اندر اس عالم تک پہنچیں کہ دوسرے کے گواہ بنے ہوں, دوسرے کے وکالت کرتے ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا ایسا کرنے میں ویسے اعتراض ہے کوئی؟ میری طرف سے آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, میری طرف سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں دل سے. اور میں نے یہ بھی آفر دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ کولیب کرتا ہوں, میں الگ کولیب کے چارج کرتا ہوں. وکی بھیا آپ نے باتیں آپ کے پوڈ کاسٹ وہ جو مغل بائٹس میں بڑی غلط ہوتی ہیں, لیکن یقین کیجیے گا کہ آپ کا ماتھا چومنے کا دل کر رہا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انسان ہیں. جو کچھ ہوا غلط فہمی بھائی آپ کی غلطی نہیں, میری غلطی تھی, بس اب یہاں بات کو ختم. نہ آپ سے پہلے لڑائی تھی نہ اب لڑائی ہے. شہزاد صاحب کی انوالومنٹ کے ساتھ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں, یہ جگہ میرے لیے بڑی مقدس ہے, ٹھیک ہے. میں احترام کرتا ہوں اور میں اور جو میرے الفاظ بولے ہیں اس کے لیے بھائی معذرت. میں میری طرف سے اگر آپ کو جانے انجانے میں میرے اس کانٹینٹ سے اگر آپ ہرٹ ہوئے ہیں یا آپ کو لگا کہ میں نے کسی ریپو کو نقصان پہنچایا تو جناب میری طرف سے بھی مجھے قبول ہے, لیکن میں دونوں بھائیوں کا پہ اور ٹھیک ہے, ان کو روٹی کھلانی پڑے گی مجھے اچھی سی تگڑی سی. نہیں یہ شرط میری بھی ہے, وہ یہ کھلائیں گے. لیکن مسئلہ ایک اور ہے نا, ٹائم بڑا ضائع ہوا ہے, میری پروموشن بڑی آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہیں ویسے ایک بات ہے, ابھی ان کا چینل گرو کر رہا ہے, ان کو پیڈ پروموشن نہیں ملتی تو ان کو پیسے دینے پڑنے ہیں, یہ اچھا ہے. نہیں تو میں کیا فری میں ان کو دعوت دے دوں گا؟ نہیں پتہ نہیں, آپ کا جو کنٹینٹ ہے نا ممکن ہے جہاں پہ جائیں وہ لوگ پیسے نہ لیں. نہیں ہم ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوگی, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ چلے ایک دعوت یہ دے دیں, ٹھیک ہے, ایک دعوت میں دے دوں گا, اور ایک دعوت گرینڈ قسم کی میری طرف سے, 3 دعوتیں ہوں گی. یس. اور مغل بائٹس سے ہم دعوت کھا سکتے ہیں, ویسے ہماری اوقات ہے سر. وہ اب آپ کا کیونکہ دیکھیں اس بھیڑ چال میں نا دیکھیں ہوتا کیا ہے, کانٹینٹ کریشن ہے, وہ اس میں بھی کانٹینٹ سوچ رہا ہے کہ یہ بھی ایک کانٹینٹ ہے. نہیں ٹھیک ہے, ہر بندہ کانٹینٹ کے لیے کرتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, کنٹینٹ نکالیے, میں کہتا ہوں کنٹینٹ نکالیے, صلح جوئی کو دکھائیے, لوگوں کو دکھائیے کہ دیکھیں جانی دشمن نہیں بننا, محبت کرنے کے یہ فائدے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, کنٹینٹ بنائیے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سارے مل کے, میں بھی کروں گا, میں بتاؤں گا جہاں جا کے دیکھیں دونوں پہلے کتنے لڑے تھے, لیکن اب یہ اکٹھے ہوتے ہیں, ان میں سے سوئی نہیں گزرتی ایسے. بہترین نا, میری طرف سے تو ہوگی, ان کا مجھے پتہ ہے یار, میں ایسا ہی نا. باقی ایک آپ کو کوئی شکایت, وہ جو شاہد صاحب ہے نا سی ایس ان کی اب نا ان کی میں کروں گا, ٹھیک ہے نا, ان کی میں کروں گا. اچھا وہ نیکی کرنے کا طریقہ کاری غلط ہے یار, تو کم از کم اعتماد میں لے کے بھائی. اچھا اس دن ہماری صلح ہو جانی تھی, اس دن صلح ہو جانی تھی, کیونکہ اس نے جب میرا موقع لینا تھا نا میں نے اس میں باتیں اچھی کر دینی تھی, کیونکہ مجھے نا اس وقت اس عورت کے بارے میں کچھ باتیں پتہ لگ چکی ہوئی تھی, لیکن وہ عجیب ہی دنیا کا وہ مخلوق تھی, عجیب ہی کانٹینٹ لے کے چلا, سمجھ لیجیے سر. باقی میری طرف سے سر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت کرے, آپ دونوں بھائیوں پہ, مغل بائٹس پہ, سی ایس اے پہ, سب پہ. دوستو محبت اس دنیا کی نیچر ہے, انسان بائی ڈیفالٹ یہ چاہتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری نیچر ہماری انا ہے. انا ہمارے اندر اختلافات پیدا کرتی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں میرا علم ٹھیک ہے. آپ یقین جانیے گا, آپ انا کو صرف چھوڑ کر ایک بار محبت کو پورا موقع دیجیے گا, آپ کو دنیا پوری کی پوری حسین نظر آئے گی. مجھے پورا یقین ہے کہ دونوں دوستوں کی اگلی دنیا بالکل یہ حسین ہو چکی ہے, اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان کے ہوں گا, دیکھوں گا یہ کیسے جفیاں لگاتے ہیں آپس میں. تو یہ ایک کام اللہ نے ہم سے کروا لیا,
ان کی مہربانی ہماری بات مان لی، اور انشاءاللہ ایسے ہی کہیں آپ کے پاس کچھ مسئلہ پیدا ہو، آپ دونوں ہی طرف کی بات سنیے، غصہ نکالنے دیجیے، بس دونوں دوستوں سے کہیے جو مرضی تلک بات کریں، صرف لہجہ نیچے ہو، بس آپ دیکھیں لڑائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ پہ کرم کرے، آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ سب کی ترقی، آپ کی صحت، آپ کی تندرستی سب کے اندر برتے ڈالے۔ انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد نئے پوڈ کاسٹ میں، نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔